بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے عقائد امامیہ۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ عظمی جعفر سبحانی اور اس کا ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام مولانا سید قلبی حسین رضوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کا پارٹ نمبر 19 صفحہ نمبر 303۔ جو کچھ بیان ہوا اس کی بنا پر اگر کسی فریاد یا افراد کے انحراف و گمراہی کے سلسلے میں قرآن مجید، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخی قطعی دلائل کے ساتھ گواہی دیں تو ان دلائل کی مذکورہ تعریف کی بنا پر تردید نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید بعض صحابیوں کو فاسق کے عنوان سے یاد فرماتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ ایک دوسری آیت میں اس بارے میں فرماتا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ یہ شخص ولید بن عقبہ تاریخ کی قطعی گواہی کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تھا، لیکن صحابی ہونے اور ہجرت کرنے کی دو فضیلتوں کا مالک ہونے کے باوجود اپنی ساکھ کو نہ بچا سکا اور طائفہ میں بنی مسلک کے بارے میں جھوٹ بول کر خداوند متعال کی طرف سے فاسق کے عنوان سے یاد کیا گیا۔ مذکورہ آیتوں کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں۔ مذکورہ آیات اور ان جیسی دوسری آیات آل عمران 153، 154، سورہ احزاب آیت نمبر 16، سورہ توبہ 45، 47۔ ان احادیث کے پیش نظر جو بعض صحابیوں کی مذمت میں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں اور اس طرح بعض صحابیوں کی زندگی کی تاریخ جیسے صحیح بخاری تفسیر سورہ نوح کے تناظر میں قطعاً تمام صحابیوں کو، جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے، عادل اور پرہیزگار نہیں جانا جا سکتا۔ یہاں پر جو مسئلہ قابل بحث ہے وہ تمام صحابیوں کا عادل ہونا ہے، نہ صحابیوں کو برا بھلا کہنا۔ ستم ظریفی کا مقام یہ ہے کہ بعض حضرات نے ان دو موضوعوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا اور پہلے مسئلے پر دوسرے مسئلے کی تہمت لگاتے ہیں۔ آخر میں اس امر کی تاکید کرنا ضروری ہے کہ شیعہ امامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کو بعض صحابہ کے اعمال و افعال کے بارے میں فیصلہ دینے میں رکاوٹ نہیں سمجھتے اور اس بات کے معتقد ہیں کہ صرف صحابی ہونا اور آخری عمر تک گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا۔ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق اس سلسلے میں فیصلے کی بنیاد قرآن کریم کی آیات، صحیح احادیث، تاریخ اور عقل ہے۔ 131ویں اصل، پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنا اصول اسلام میں سے ایک ہے جس کی قرآن و سنت نے تاکید کی ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 24، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اولاد، برادران، ازواج، عشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے خسارے کی طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ امکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور راہ خدا میں جہاد سے محبوب ہیں تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آ جائے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے، جو لوگ اس یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس کے اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ خداوند متعال اس کے آیت کریمہ میں نجات یافتگان کی درج ذیل 4 خصوصیتیں بیان فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، اس کی عزت و احترام کرنا، اس کی مدد کرنا اور نازل شدہ نور یعنی کہ قرآن کی پیروی کرنا۔ اس کے پیش نظر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا تیسری خصوصیت میں آیا ہے۔ قطعی طور پر ازرو جو دوسری خصوصیت میں بیان ہوا ہے کا مطلب وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تنظیم ہے۔
اور یہ امر مسلم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم آپ کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور جو آیت میں بیان ہوا اس قسم کی محدودیت نہیں رکھتا۔ اہل بیت رسالت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں بس اتنا کہنا کافی ہے کہ قرآن مجید نے اسے اجر رسالت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تکریم کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں ہوا بلکہ اسلامی احادیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ذیل میں سے ہم اس کے صرف 2 نمونے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے ہرگز ایک آدمی بھی حقیقی مومن نہ ہوگا جب تک وہ مجھے اپنے فرزندوں اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ کنز الاعمال جلد اول صفحہ نمبر 70، جمع الاصول جلد اول صفحہ نمبر 238۔ نمبر 2، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کا مالک ہو اس نے ایمان کا مزہ چکھا۔ 1، وہ شخص جسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز محبوب و عزیز نہ ہو۔ 2، وہ شخص جس کے لیے آگ میں جل جانا دین سے خارج ہونے کی نسبت زیادہ عزیز ہو۔ 3، وہ شخص جو خدا کے لیے دوستی اور خدا کے لیے دشمنی رکھتا ہو۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بھی اسلامی احادیث میں تاکید ہوئی ہے، جن میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن شمار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ عزیز کرے اور میرے فرزندوں کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے اور میرے اہل بیت علیہ السلام سے اپنے خاندان سے زیادہ محبت کرے۔ نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عطرت کے بارے میں فرمایا، جس کسی نے یعنی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی خدا نے اس سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی خدا ان کا دشمن ہوا۔ یہاں تک کہ ہم دلائل کے ساتھ اس اصول یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان سے محبت سے آشنا ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نمبر 1، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کا امت کو کیا فائدہ ہے؟ نمبر 2، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے سوال کے بارے میں ذکر کرنا لازم ہے کہ ایک صاحب کمال اور با فضیلت شخصیت سے محبت کرنا خود کمال کی طرف بڑھنے کی ایک سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو اس کے مشابہ بنائے اور وہی کام انجام دیتا ہے جو محبوب کی رضامندی کا سبب بنے، اور جو کام اس کے محبوب کو برا لگتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے۔ واضح ہے کہ انسان کے اندر اس قسم کی ذہنی تغیر و تبدیلی کا سبب بنتی ہے تاکہ وہ مسلسل اطاعت و فرما برداری کے راستے کو اختیار کر کے گناہوں سے دور رہے۔ جو زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن عمل سے اپنے محبوب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ حقیقی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے منسوب مندرجہ ذیل 2 بیت اس موضوع کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے دوستی کا اظہار کرتے ہو، اپنی جان کی قسم یہ کام بہت عجیب ہے۔ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی اطاعت کرتے کہ بلا شبہ چاہنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ صحیفہ البحار 1/199۔ اب جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے کے بعض نتائج معلوم ہوئے ہیں تو اب اس محبت کے اظہار کے طریقے پر غور کرتے ہیں۔ یقیناً اندرونی محبت کا کسی قسم کا انعکاس کے بغیر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود و مراد وہ محبت ہے جو انسان کے قول و عمل میں مناسب طور پر منعکس ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا ایک
انعکاس یہ ہے کہ عملی میدان میں ان کی پیروی کی جائے، جس کے بارے میں اشارہ ہوا ہے، لیکن بات اس اندرونی حالت کے دیگر انعکاس و نتائج کے بارے میں ہے، اور اس کی اجمالی صورت یہ ہے کہ وہ تمام گفتار و کردار جو لوگوں کے نظروں میں کسی کی محبت اور احترام کی علامت بن کر سامنے آئے اس قاعدے کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی تکریم یا اظہار محبت صحیح اور جائز گفتار و عمل کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ حرام کے ذریعے۔ اس لحاظ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ہر زمانے میں عزت و احترام کرنا، خاص کر ان کی ولادت یا وفات کی تاریخوں پر احترام کرنا، ان سے اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی ولادت کے دنوں میں چراغانی کرنا، جھنڈیاں لگانا، سجاوٹ کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے مناقب و فضائل بیان کرنے کے لیے محفلوں کا انعقاد کرنا ان سے اظہار محبت کا وسیلہ و علامت ہے۔ اسی لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلیل کرنا مسلمانوں میں زمانہ قدیم سے رائج رہا ہے۔ دیار بکری اپنی کتاب میں تاریخ خمیس میں لکھتے ہیں، مسلمان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں آپ کی عزت و احترام کے طور پر جشن مناتے رہے ہیں، لوگوں کو کھلاتے اور فقراء کی مدد کرتے، خوشیاں مناتے اور ان کی ولادت کے واقعات بیان کرتے۔ بعید نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی کرامت بھی ظاہر ہوتی ہو، بلکہ اس مطلب کو ایک دوسرے عالم ابن حجر اسقلانی نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، المہواب الادینہ جلد 21 صفحہ نمبر 27، تاریخ خمیس جلد اول صفحہ نمبر 223۔ 132ویں اصل مذکورہ بیان سے رہبان دینی کے لیے یہ سوگ منانے کا فلسفہ بھی واضح ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ہر قسم کی مجالس کا انعقاد کرنا ان کے حق میں اظہار محبت کی علامت ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے سال ہر سال اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر گریہ وزاری کی اور آنسو بہائے، سورہ یوسف آیت نمبر 184، تو یہ اپنے بیٹے کی نسبت ان کی محبت اور پیار کی علامت تھی۔ لہٰذا اگر محبان اہل بیت علیہ السلام ان حضرات کے ساتھ محبت کے نتیجے میں ان کی وفات و شہادت کے ایام میں آنسو بہائیں اور گریہ وزاری کریں، تو در حقیقت انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ اصولی طور پر عزیزوں کی جدائی پر مجلس عزا کا انعقاد ایک ایسا کام ہے جسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں انجام دیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کی عورتیں شہدائے احد پر گریہ وزاری کر رہی ہیں، تو انہیں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن کوئی حمزہ پر گریہ نہیں کرتا، سیرت ابن حشام جلد اول 99۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے یہ احساس کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کے لیے مجلس عزا منعقد کرنے کے خواہاں ہیں، تو انہوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ مجلس عزا برپا کریں، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا پر گریہ وزاری کریں۔ مجلس منعقد ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس اظہار محبت کا شکریہ ادا کیا اور ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، رحم اللہ الانصار، اللہ انصار پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد انصار کے سرداروں سے فرمایا کہ وہ اپنی عورتوں کو حکم دے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ اس کے علاوہ راہ حق کے شہیدوں کے لیے سوگ منانے میں ایک بڑا فلسفہ مضمر ہے، وہ یہ کہ ان کی یاد کو زندہ رکھنے ان کے مکتب فکر کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وہ مکتب ہے کہ دین کی راہ میں قربانی دینا اور ذلت و رسوائی کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنا، جس کی بنیادیں ہیں۔ شہیدوں کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہر سال امام حسین علیہ السلام کے عاشورہ پر یہ فلسفہ زندہ کیا جاتا ہے اور قومیں اور ملت امام حسین علیہ السلام کی اس انقلابی تحریک سے درس لیتی ہیں۔ 133ویں اصل دنیا کے تمام اہل عقل اپنے بزرگوں کے آثار کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ثقافتی میراث کے عنوان سے زمانے کے حوادث سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت اور رکھوالی کرتے ہیں، ان کو قومی سرمایہ اور اپنے اجداد کی قابل قدر یادگار کے طور پر رکھتے ہیں۔
کیونکہ اجداد کی یادگار قدیم اور جدید زمانے کے درمیان ایک رابطہ ہوتی ہے اور ملتوں کو ترقی کے عالمی ترین مراتب و منازل تک پہنچانے کے راستے دکھاتی ہے۔ اگر یہ قدیمی آثار پیغمبر اور اولیاء الہی سے مربوط ہوں تو مذکورہ خصوصیت کے علاوہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی تقویت میں بھی واضح اثر رکھتے ہیں۔ ان آثار کی نابودی ایک زمانہ گزرنے کے بعد ان کے پیرووں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتی ہے اور بنیادی موضوع یعنی ان کی شخصیت کی اہمیت پر سوالیہ نشان بناتی ہے۔ مثال کے طور پر مغربی دنیا کے لوگ ہر لحاظ سے مغربی ہیں اور آداب و رسوم بھی مغربی ہیں، لیکن مذہب کے مسئلے پر انہوں نے مشرق کی طرف ہاتھ پھیلا کر مسیحیت کو اپنایا اور ایک مدت تک یہ عقیدہ ان پر حکومت بھی کرتا رہا۔ لیکن حالات کی دگرگونی اور مغربی نوجوانوں میں تجسس اور کھوج کی حس نے رفتہ رفتہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود پر ہی شک و شبہ پیدا کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام کے کسی ملموس آثار کے وجود نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ کا ایک افسانہ سمجھنے لگے، جبکہ مسلمان اس سلسلے میں سربلند اور سرفراز رہے ہیں۔ انہوں نے پوری تاریخ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑے ہوئے آثار کو حوادث زمانے سے بچا کر رکھا ہے اور مدعی ہے کہ 14 صدیوں سے زائد عرصے پہلے ایک الہی شخصیت نبوت پر فائز ہوئی تھی اور اس نے ایک ترقی یافتہ منصوبے کے تحت انسانی معاشرے کی اصلاح شروع کی اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ اس وقت بھی دنیا کے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمان اس شخصیت کے وجود کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں رکھتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش، جائے عبادت، خدا سے راز و نیاز کرنے کی جگہ، وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے، وہ مقامات جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریریں فرمائی، وہ مقامات جہاں پر آپ نے شرافت مندانہ طور سے دفاع کیا، حتیٰ کہ وہ خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں دنیا کی عظیم شخصیتوں کے نام تحریر فرمائے، اس کے علاوہ سینکڑوں دیگر آثار اور علاماتیں بالکل محفوظ اور اپنی اصلی حالت میں مشخص اور اس وقت دنیا والوں کے لیے محسوس و ملموس صورت میں موجود ہیں۔ اس اصول کی بنا پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ان آثار کی حفاظت کی کوشش کریں اور ان پر علاماتی تختیاں نصب کریں۔ یہ بیان آثار کے تحفظ کی اہمیت کو سماجی نقطۂ نظر کی حیثیت سے واضح کر سکتا ہے۔ اتفاق سے نص قرآن اور مسلمان کی سیرت بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خداوند متعال نے ان گھروں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے جہاں صبح و شام خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32، 36، 37۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں سے اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت کا ذکر خدا قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے ہول سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی۔ مسلم طور پر بیوت جو آیت میں بیان ہوا ہے کا مقصد مساجد نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں مساجد کے مقابلے میں بیوت کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسجد الحرام غیراز بیت الحرام ہے۔ روایت کے مطابق بیوت کا مقصد پیغمبروں علیہ السلام کے گھر، خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے گھر ہیں۔ سیوطی حضرت ابو بکر سے نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو ہم سب مسجد میں تھے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے سوال کیا، یہ گھر کن کے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں علیہ السلام کے۔ میں نے اٹھ کر سوال کیا، کیا علی علیہ السلام اور حضرت زہرا علیہ السلام کے گھر بھی اس میں شامل ہیں؟ جواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ ان میں سے بہترین ہیں۔ سورہ کتاب دار المنشور جلد 5 صفحہ نمبر 203۔ اب جب کہ یہ واضح ہوا ہے کہ بیوت کا مقصد کیا ہے، تو اب ہم
طرفیہ بیوت کی وضاحت کریں گے۔ یہاں پر دو احتمال ہے۔ نمبر 1 طرفی یعنی کہ تعمیر کرنا اور بلند کرنا، چنانچہ دوسری آیت میں رفع اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127۔ تو ترفیع سے دوسرا احتمال ہے کہ احترام و محافظت کرنا۔ پہلے معنی کے مطابق چونکہ پیغمبروں علیہ السلام کے گھر پہلے تعمیر کیے جا چکے تھے، اسی لیے مقصد بنانا اور تعمیر بیوت نہیں ہے، بلکہ مقصد خرابی و ویرانی سے ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے خرابی سے حفاظت کے علاوہ جو ان کی حرمت سے منافقت رکھتی ہو، یعنی کہ ہر قسم کی آلودگی سے جو ان کی حرمت سے منافات رکھتی ہو، ان کی حفاظت کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب گھروں کی تکریم و حفاظت کریں اور اس کام کو ان سے قریب کا ایک عنوان محسوب کریں۔ اصحاب کہف سے مربوط آیت سے جب ان کی مخفی ہو جانے کی جگہ معلوم ہوئی، پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے دو جماعتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ اصحاب کہف قبروں پر ان کی تکریم و احترام کے لیے یادگار کے طور پر کوئی عمارت تعمیر کریں، اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان کی قبروں پر ایک مسجد تعمیر کر دیں۔ قرآن مجید نے دونوں تجویزوں کو قابل قبول لہجے میں نقل کیا ہے۔ اگر یہ دونوں تجویزیں اسلامی اصولوں کے مخالف ہوتی تو ان کو دوسرے لہجے میں بیان کرتا یا ان کی تنقید کرتا، لیکن قرآن مجید یوں فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 21، جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور یہ طے کر رہے ہیں کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے اور انہوں نے کہا ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ یہ دو آیتیں عصر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک مسلمانوں کی مسلسل سیرت کے پیش نظر جو ان آثار کی حفاظت کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان کے گھروں کی رکھوالی اور حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس اصول کے اسلامی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کے قبروں کی تعمیر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا، قبروں پر یا ان کے کنارے مسجد تعمیر کرنا اس اسلامی اصول کے مطابق ہے۔ 134ویں اصل، مومنوں کی قبروں کی زیارت، خاص کر اپنے اقرباء اور عزیز کی قبروں کی زیارت، اصول اسلامی میں سے ایک اصل ہے کہ یہ کام بذات خود ایک تعمیری اثر رکھتا ہے۔ قبرستان کی خاموش وادی جہاں انسانوں کی زندگی کے چراغ بجھ چکے ہیں، ان کا مشاہدہ کرنا انسان کی جان و دل کو متزلزل کرتا ہے اور درس عبرت بنتا ہے، اور مشاہدہ کرنے والا اپنے ضمیر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ ناپائیدار زندگی جس کا انجام من و مٹی نیچے دب جاتا ہے، ایسی نہیں ہے کہ اسے ناجائز اور ناورا طور سے برباد کیا جائے۔ بالآخر ایسے افراد اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرتے ہیں اور ان کی روح و ضمیر میں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں دوسری دنیا کی یاد دلاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ جلد اول باب ماجہ فی زیارت القبور، صفحہ نمبر 113۔ اس کے علاوہ دینی رہنماؤں کی زیارت ایک طرح سے دین کی ترویج اور مقامات معنوی کے حصول کی ایک قسم ہے۔ بزرگوں کی قبروں کی طرف لوگوں کی توجہ اس فکر کو تقویت بخشتی ہے کہ ان بزرگوں کی معنویت اور روحانیت میں ہی ان کی طرف رجحانات کا سبب بنتی ہے، ورنہ کتنے مال و دولت اور قدرت والے لیکن معنویت سے خالی مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں قبرستان بقیع تشریف لے جاتے تھے اور صاحبان قبور کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قبرستان بقیع میں آ کر ان لوگوں کے لیے طلب مغفرت کروں۔ اس کے بعد فرمایا، جب ان کی زیارت کے لیے جاؤ تو کہو،
السلام علی الدیار من المؤمنین والمسلمین یا رحم اللہ متقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم اللاحقون۔ سلام ہو اس وادی کے ساکنوں میں رہنے والے مومنین اور مسلمانوں پر، رحمت خدا ہو ہمارے مرحومین اور لواحقین پر، اور ہم انشاءاللہ ان لوگوں سے آ ملیں گے۔ حدیث کی کتابوں میں اولیاء الہی اور بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کو ایک تاکیدی مستحب کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ خدائے اطہار علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سے پہلے والے اماموں کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور اپنے پیرووں کو اس کام کی انجام دہی کے لیے تاکید و تلقین فرماتے تھے۔ صفحہ نمبر 318 غلو 135ویں اصل 135ویں اصل۔ لغت میں غلو حد سے تجاوز کے معنی میں آیا ہے۔ قرآن مجید اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 117، اے اہل کتاب، یہاں پر مقدس مسیح ہیں، اپنی دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کی بارگاہ میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیحیوں کو اس جہد سے غلو کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں حد سے تجاوز کر کے انہیں خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصوم علیہ السلام کے بارے میں حد سے تجاوز کر کے ان کے لیے ایسے مقامات کے قائل ہو گئے جو صرف خدا سے مخصوص ہیں، اسی لیے انہیں غالی یا غالیان کہا گیا، کیونکہ وہ حق سے حدود سے تجاوز کر گئے۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ غالی وہ گروہ ہے جو ظاہر میں اسلام کا لبادہ پہن کر امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں الوہیت اور نبوت ثابت کر کے انہیں ایسے صفات سے منسوب کرتا ہے جو حقیقت حد سے بالاتر ہیں۔ تصحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 109۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خدا کے نام سے پکارا جائے یا عبادات و پرستش میں انہیں خدا کا شریک قرار دیا جائے، یا خلقت اور رزق کو ان سے متعلق جانے یا اعتقاد پیدا کرے کہ خدا ان میں حلول کر گیا ہے، یا یہ کہیں کہ وہ خدا کی طرف سے الہام کے بغیر علم غیب سے آگاہ ہیں، یا اماموں علیہ السلام کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے یا تصور کرے، یا ان کی شناخت اور معرفت ہمیں خدا کی عبادت سے بے نیاز ہو کر ہر قسم کے فرائض شرعی سے مستغنی کر دیتی ہے۔ بحار الانوار 25/364۔ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرین ہمیشہ غالیوں سے دور رہے اور ان پر لعنت بھیجتے تھے۔ ہم یہاں اس سلسلے میں صرف ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنے پیرووں کو اس طرح حکم دیتے ہیں، اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے دینی اعتقاد کو فاسق کر دیں۔ حقیقت میں غالی بدترین لوگ ہیں۔ یہ لوگ عظمت خدا کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کے بندوں کے لیے ربوبیت اور الوہیت ثابت کرتے ہیں، اسی لیے ان غالیوں کا اسلام کے سلسلے میں تظاہر کا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور علماء اسلام انہیں کافر جانتے ہیں۔ بہرحال غلو سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن پیغمبر اسلام اور اولیاء الہی کے بارے میں ہر فکر کو، عقیدہ کو غلو سے تعبیر بھی کرنا چاہیے۔ دور اندیشی و احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے اور صحیح طرز فکر کی بنیاد پر عقائد کو پرکھنا چاہیے۔ 10واں حصہ حدیث، اجتہاد اور فقہ۔ صفحہ نمبر 321 حدیث 136ویں اصل۔ شیعہ امامیہ عقائد و احکام کے سلسلے میں ان احادیث پر عمل کرتا ہے جو ثقہ اور مورد اعتماد افراد کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہوں، چاہے یہ روایات شیعوں کی حدیث کی کتابوں میں ہوں یا سنیوں کی حدیث کی کتابوں میں۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شیعوں کی فقہی کتابوں میں سنی راویوں کی نقل شدہ احادیث میں سے استثناء کیا گیا ہے۔ شیعوں کے عالم داریہ میں حدیث کی چہارگانہ تقسیم کے لحاظ سے اس قسم کی احادیث کو موثق کہا جاتا ہے، اسی لیے بعض خود غرض افراد شیعوں پر جو تہمت لگاتے ہیں بالکل بے بنیاد ہے۔ شیعوں کی فقہی بنیاد
بنیادی کتاب سنت، عقل اور اجماع پر ہے، اور سنت سے مراد قول و فعل یا تقرر معصومین علیہ السلام ہے، جن میں سر فہرست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حدیث موثوق راوی کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مشتمل ہو تو وہ شیعوں کی نظر میں معتبر ہے۔ اس دعوے کے واضح گواہ شیعوں کے فقہی کتابیں ہیں، اور ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ اس باب میں شیعہ و سنی حدیث کی کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ثقہ اور معتبر راوی کی تشخیص ہے۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔